السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 23 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو مرجان سے لگی پرسکون سی سونے میں مصروف تھی اور چہرے پر سکون سا موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی ارباب ملک کی آنکھیں مسکراتیں اور جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا لمس محسوس کروایا۔ مشل کے چہرے کے تاثرات بگڑے اور وہ چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ ارباب تیار ہونے کے لیے بیڈ سے اترتا باتھ روم کی طرف بڑھا تھا۔ فریش ہو کر باہر آیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا ایک نظر مشل پر ڈالی۔ وہ اسی طرح سونے میں مصروف تھی۔ جان کر ڈریسنگ پر زور سے برش رکھا، اس کی آواز کافی ہوئی مگر مشل پر اثر نہیں ہوا۔ پھر پرفیوم اٹھایا اور چھڑک کر اسے بھی واپس زور سے رکھا کہ اب کی بار وہ اکتا کر اٹھی اور بوجھل چھوٹی آنکھوں سے غصے سے اسے گھورنے لگی۔ آرام سے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ؟ مشل نے روحان سے ہو کر اسے بولا۔ ارباب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے جان کر نہیں کیا، ارباب نے اسے وضاحت دی۔ مشل نے منہ بنایا۔ سب جانتی ہوں جان بوجھ کر ہی کیا آپ نے، کیونکہ شروع سے دشمن ہیں آپ میرے، اور اس وقت آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو میری نیند کے دشمن بن گئے آپ۔ مشل بیڈ سے اتر کر دانت پیس کر خفگی سے کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی جب ارباب نے اس کا راستہ روکا۔ کالج کیوں نہیں جا رہی ہو؟ ارباب نرم لہجے میں اسے سوال کرنے لگا۔ مشل نے کمر پر ہاتھ رکھا، کیونکہ پہلے بھی سب کچھ کالج جانے کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ مشل نے لفظوں پر زور دیے اسے یاد دلانا چاہا۔ ارباب نے گہرا سانس خارج کیا۔ میں نے تمہیں کالج جانے سے نہیں روکا تھا، اور رہی بات تو تم اس بات کو بھول کیوں نہیں جاتی ہو؟ ارباب نے اب کی بار قدرے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مشل نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ بھول جاؤں؟ آپ میری جگہ ہوتے آپ بھول سکتے؟ آپ نے مجھے کیریکٹر لیس کہا تھا، جھوٹی کہا تھا، اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہا تھا۔ اتنا آسان نہیں ہے، میرے سینے میں پتھر نہیں ہے، دل ہے۔ دکھ مجھے بھی ہوتا ہے، تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے۔ مشل افسردہ لہجے میں اسے مایوس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارباب جواباً خاموش رہا۔ مشل سائڈ سے ہوتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ارباب اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس کی نظر سامنے گئی۔ مشل کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہو گئیں۔ مرجان بیڈ سے نیچے اتر کر خود قدم اٹھا کر ارباب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مشل کا مرجھایا ہوا چہرہ ایک دم کھل گیا اور وہ مرجان کو مسکراتے ہوئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ ہنستے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ان دونوں کے قریب ہی تھی کہ تبھی لڑکھڑائی۔ تبھی ارباب اور مشل دونوں مرجان کی طرف بڑھے اور اسے سنبھالا اور مشل اسے پیار کرنے لگی۔ ماما! مرجان مشل کے چہرے پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے بولی۔ میری جان! مشل اسے سینے سے لگائے ہونٹوں پر مسکراہٹ برقرار رکھے اسے کہنے لگی۔ مشل تم کالج کے لیے ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ ارباب کھڑا ہوتا مشل کو مخاطب کیے اسے کہنے لگا۔ مشل بھی کھڑی ہوئی اور مرجان کو بھی اٹھایا۔ مجھے نہیں جانا، وہ مختصر سا جواب دیتے ساتھ باہر کی طرف بڑھنے لگی جب ارباب نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اپنی جانب دھکیلا۔ مشل اپنی نازک کلائی پر اس کے سخت گریب تھائل ہونے پر کرہ گئی۔ ریڈی ہو مشل، ورنہ میں تمہیں تیار کروں گا کالج کے لیے۔ ویسے بھی تم چھوٹی بچی ہو۔ ارباب اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کی اب کی بار ٹھنڈے لہجے میں اسے آرڈر دینے لگا۔ مشل چہرے پر غصے بھرے تاثرات سجائے اسے دیکھنے لگی۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، سمجھی؟ اور آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ مشل سرد کال لیے بے اختیار اسے منہ بنا کر جواب دیا۔ ارباب اس کے قریب ہوا۔ نہیں، میں بچپن سے ہی بے شرم انسان ہوں۔ ارباب اس کے چہرے پر تھوڑا سا جھکاؤ دیتا آنکھ دبا کر شرارت سے کہنے لگا۔ مشل جھرجھری لیتی وہاں سے ہٹ گئی، مرجان کو واپس بیڈ پر بٹھایا اور خود وارڈروب سے یونیفارم نکالنے لگی۔ ارباب مسکراتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب نے مشل کے کالج کے باہر گاڑی روکی۔ مشل خاموشی سے گاڑی سے اتر کر کالج کے اندر جانے کے بعد وہ گاڑی سٹارٹ کرتا سڑک پر دوڑا گیا۔ شکر ہے کہ آپ آ گئیں، کیوں نہیں آ رہی تھیں آپ؟ خدا اس کے آنے پر خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے ساتھ والی خالی کرسی پر بٹھا کر سوال کرنے لگی۔ مشل نے اسے دیکھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مشل نے اسے دیکھنے سے گریز کیے جھوٹ کہا جب خدا نے اس کے چہرے کا رخ واپس اپنی طرف کیا۔ جھوٹ مت بولو، تم تو مجھے اپنی دوست مانتی ہو۔ دوستوں پر یقین ہونا چاہیے، میں یہ جانتی ہوں بات کچھ اور ہے۔ بتاؤ کہ بات مجھے۔ خدا نے دھیمے لہجے میں اس کے چہرے سے اندازہ لگاتے ہوئے تھوڑا ناراضگی سے سوال کیا۔ نوشین پھپھو نے مجھے ریسٹورانٹ میں دیکھ لیا تھا اس دن، اور تصویر بھی لی، تب جب تم واش روم گئی تھی، اور وہ تصویر انہوں نے سب گھر والوں کو دکھائی۔ گھر والوں کے سامنے تو ارباب نے میری طرفداری کی، یہ کہا کہ یقین کرتے ہیں، مگر کمرے میں آتے انہوں نے مجھ سے بہت روڈلی بات کی اور کچھ ایسے الفاظ بھی بولے جو سن کر میں بہت ہرٹ ہوئی۔ اسی لیے میں کالج نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر جعفر نے آ کر ارباب کو تمہارے اور اپنے رشتے کی خبر سنائی تو انہیں یقین ہوا کہ میں غلط نہیں تھی۔
मिशेल ने उसे एक ही सांस बताते के साथ सांस बहाल किया। हुदा उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हुई। सॉरी यार, ये मेरी वजह से हुआ। मुझे वाकई आइडिया नहीं था कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। मैंने ही तुझे फोर्स किया था। हुदा शर्मिंदा से उसके चेहरे को देखते हुए माजरत ख्वाह लहजे में बोली। कोई बात नहीं हुदा, तुम सॉरी नहीं बोलो। मुझे वाकई तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मिशेल ने लबों पर मुस्कुराहट सजाए उसे अपने मखसूस नर्म लहजे में कहा, जिस पर हुदा ने उसे गले लगाया। मिशेल ऐसे ही थी, वो कभी भी किसी को अपनी वजह से हर्ट नहीं कर सकती थी। तुम बहुत अच्छी हो मिशेल, और मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। हुदा उसके गले लगी मुस्कुराते हुए उसे कहने लगी। मिशेल की मुस्कुराहट भी गहरी हुई। तुम भी, मिशेल ने उसे मुस्कुराते हुए बोला, और फिर दोनों मुस्कुरा दी। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। रात को देर से सोने की वजह से अरूब की नींद अब तक पूरी नहीं हुई थी। अरूब उठो, वक्त देखो 9 बज रहे हैं। हाशिर ने अरूब को ऊंची आवाज़ में पुकारते हुए जगाना चाहा। अरूब ने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर हाशिर को देखा। 9 बज रहे हैं तो मैं क्या करूं? अरूब नींद में उसे देखते साथ वापस से सोने के लिए आंखें बंद कर गई। क्या मतलब? उठकर नाश्ता बनाओ, मुझे जाना है काम पर। हाशिर ने उसकी बात पर गुस्से से उसे कहा। अरूब की नींद एकदम टूट गई और वह हैरत से हाशिर को देखने लगी। हाशिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर से कर लेना, या आंटी से कह देना, वो तुम्हें बना देंगी। अरूब ने अब की बार थोड़े धीमे लहजे में उसे कहा। हाशिर ने उसे सर्द निगाहों से देखा। मुझे कामचोर लड़की बिल्कुल नहीं पसंद है। तुमने माँ की हालत देखी है? इसके बावजूद भी उठकर बनाओ नाश्ता, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? हाशिर इंतहाई सर्द लहजे में कहने लगा। अरूब अफसोस भरी निगाहों से उसे देखने लगी। उसने हाशिर से ऐसे रवैये की उम्मीद हरगिज़ नहीं रखी थी। उसे एकदम अरबाब याद आया। जब वो बीमार हुई थी तो इतनी बदतमीज़ी करने के बावजूद भी वो उससे कितने प्यार से बात कर रहा था, कितनी फ़िक्र कर रहा था। क्या बैठी, उठो जल्दी, देर हो रही है मुझे। हाशिर उसे बैठा हुआ देखकर ऊंची आवाज़ में बोला। अरूब होश में आई। मैं नहीं बनाऊंगी नाश्ता, मेरी तबीयत नहीं ठीक। अरूब अपनी वाले टोन में आती उसे गुस्से से बोली कि हाशिर सुर्ख चेहरा लिए उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। अरूब हैरत से उसे देखने लगी। उसका हाथ इस कदर भारी था कि अरूब की आंखों में नमी आ गई और उसके गाल पर हाशिर की उंगलियों के निशान छप गए। वो नम आंखों से हाशिर को देखने लगी। आज के बाद मुझसे बदतमीज़ी करने का सोचना भी मत। उठे और जल्दी से नाश्ता बना। हाशिर उसका बाजू सख्ती से पकड़ कर खड़ा करता चीख कर उसे कहते साथ बाथरूम की जानिब धक्का दिया। अरूब उसे बेबस निगाहों से देखने लगे और अपने आंसू पोंछते हुए वह बाथरूम की तरफ बढ़ गई। यह नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अरबाब ने मिशेल को कॉलेज से वापस लिया और वह दोनों घर ही जा रहे थे। अरबाब को मिशेल की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। तुम्हारी तबीयत ख़राब है? अरबाब ने उसकी जानिब देखते हुए फिक्रमंद सा पूछा। मिशेल ने एकदम से उसे देखा। अरबाब को कैसे मालूम हुआ था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं? तो वह गुस्से की वजह से वह बगैर नाश्ता किए ही कॉलेज आ गई थी, और कॉलेज में भी उसे किसी कुछ खाने का ख्याल नहीं आया था। लेकिन छुट्टी के वक्त खड़ी उसे शदीद भूख का एहसास हुआ, जिससे उसका दिल घबराने लगा और तबीयत अजीब सी होने लगी। नहीं, मेरी तबीयत क्यों ख़राब हुई होगी? मिशेल चेहरे पर नॉर्मल तासुरात सजाए नफ़ी में सर हिला गई। मुझे ऐसा लगा तुम ठीक नहीं हो। मिशेल, कुछ हुआ है तो मुझसे कह सकती हो। अरबाब ने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करते हुए उसे देखकर बोला। मिशेल उसे देखने लगी। भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मिशेल ने उसे बताया क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते उन्हें 20 मिनट मज़ीद लगने थे। व्हाट? तुम्हारा क्या करूं मैं? चलो आज रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। अरबाब उसकी बात पर गुस्से से उसे कहते साथ गाड़ी लेफ़्ट टर्न करता रेस्टोरेंट के सामने रुक गया। गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वजह से नहीं खाया था। मिशेल उसके गुस्सा होने पर नाक फुलाकर उसे जतलाने लगी। अरबाब के होंठों पर हल्की से मुस्कुराहट नमदार हुई। अपनी इन मासूम हरकतों से वह अरबाब मलिक के दिल में जगह बना गई थी। वह लड़की कुछ वक्त में अरबाब मलिक को बेहद प्यारी लगने लगी थी। अच्छा, अब खाना खाना है या नहीं? अरबाब उसे गुस्से में बैठा देखकर मुस्कुराते हुए पूछने लगा। मिशेल ने उसे देखा और बगैर कोई जवाब दिए गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। वो भी उसके पीछे आया। क्या खाना है? अरबाब मेन्यू कार्ड देखते हुए उससे पूछने लगा। मिशेल सोचने लगी। बर्गर का दिल है। वो सोचने के बाद उसे बताने लगी। अरबाब ने वेटर को बुलाया और ऑर्डर दिया। अच्छा रेस्टोरेंट है ना? मिशेल को खामोश पाकर अरबाब ने बात करने का बहाना किया। मिशेल बस सर हिला गई और वह वापस से टेबल पर नज़रें जमा गई। अरबाब उसी को देख रहा था कि बेख्तियार मिशेल ने नज़र अपनी लेफ़्ट साइड वाली टेबल पर डाली, जहाँ सामने 2 लड़कियाँ बैठी हुई उनकी टेबल पर नज़रें जमाई हुई थी। मिशेल ने उनकी नज़रों का ताक़ुब किया तो वह अरबाब को घूर रही थी। मिशेल को ना जाने क्यों मगर वो दोनों लड़कियाँ उस वक्त खासी बुरी लगी जो उसके शौहर को देख रही थी, मगर अरबाब की नज़र मिशेल पर थी। आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? मिशेल उसके मुसलसल देखने पर कंफ्यूज होती उसे धीमे लहजे में आईब्रो झुकाकर बोली। क्यों, तुम्हें नहीं देख सकते? अरबाब ने भी उसी के अंदाज में बदले में सवाल किया। मिशेल ने आंखें छोटी किए उसे देखा। नहीं, आप तो नहीं देख सकते। मिशेल ने मुंह बनाकर साफ मना कर दिया। अरबाब के चेहरे पर एकदम संजीदगी छाई। सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। तुम मिशेल अरबाब मलिक हो।
ارباب سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے لفظوں پر زور دیے اسے جتانے لگا۔ مشل اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گئی اور خاموش رہی۔ تبھی ان دونوں کا آرڈر آ گیا اور دونوں خاموشی سے کھانے لگے۔ کھانا کھاتے ہی مشل بہتر محسوس کر رہی تھی اور وہ لوگ گھر کے لیے نکل پڑے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہدا بھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کی نظر فون پر گئی جہاں جعفر کی کال آ رہی تھی۔ وہ 2 بجے سے اسے فون کر رہا تھا مگر ہدا محترمہ کا غصہ ناک پر بیٹھا ہوا تھا۔ بالآخر اس کا غصہ ختم ہوا اور اس نے جعفر کی کال اٹینڈ کی، رسمی سلام دعا کی۔ میں کب سے آپ کو کالز کر رہا تھا مگر آپ ہیں کہ کال ہی نہیں اٹھا رہی، خیریت؟ جعفر قدرے پریشان سا اس سے پوچھنے لگا۔ میں ناراض تھی اس لیے، ہدا اسے منہ بنا کر جواب دینے لگی۔ جعفر کو لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ جعفر نے جسے کنفرم کرنا چاہا۔ ہدا نے ایک نظر فون پر ڈالی۔ ناراض تھی آپ سے، ہدا نے اب کی بار کھینچ کر اسے اونچی آواز میں بتایا۔ مگر کیوں؟ میں وجہ جان سکتا ہوں؟ جعفر نہ سمجھی سے اسے ایک اور سوال کرنے لگا۔ کل آپ نے مجھے کال نہیں کی تھی، ایک کال ہی کر دیتا ہے بندہ۔ منگنی ہوئی تھی ہماری مگر آپ تو ابھی سے مجھ سے جان چھوڑ۔ ہدا نے اسے احساس دلانا چاہا۔ جعفر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اصل میں فرسٹ ایکسپیرینس ہے نا، تو مجھے آئیڈیا نہیں، اور رات بھی ہو گئی تھی تو آتے ہی سو گیا۔ جعفر نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے وضاحت دی۔ اس کی بات پر ہدا کا منہ کھل گیا۔ تو میری کیا روز منگنی ہوتی ہے اور پہلا اور آخری ایکسپیرینس ہے، سمجھے؟ اب تو پورا حق ہے میرا یہ کہنے کا کہ آپ اب ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ ہدا نے مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں جعفر سے کہا۔ جعفر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی یہ باتیں جعفر کو واؤ مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آپ کا ہی حق ہے، وہ پیار سے بولا کہ ہدا شرما گئی اور اس کے گال لال ہو گئی۔ جی تو اب ذرا کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی سنبھالیں، منگیتر کو ناراض کرنا اچھی عادت نہیں ہے۔ ہدا اپنی مسکراہٹ ضبط کیے اسے کہنے لگی۔ جعفر کو اس کی باتوں میں کافی دلچسپی ہو رہی تھی۔ جی آپ بتائیں، جعفر نے مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنا چاہا۔ صبح اٹھتے ہی گڈ مارننگ کا میسج کریں گے، دن میں کسی وقت آئی مس یو کا میسج کرنا ہے تاکہ مجھے اندازہ ہو آپ کو میں کتنا یاد آتی ہوں، اور رات کو سونے سے پہلے روز مجھے کال کر کے سوئیں گے، سمجھ گئے؟ ہدا نے اسے ساری ذمہ داریاں بتائیں جو جعفر نے بہت غور سے سنی۔ اوکے باس، جعفر کے باس کہنے پر ہدا کھلکھلا اٹھی۔ یس باس، وہ بھی اسی کے انداز میں کہنے لگی، اور پھر ہدا نے کام کا کہہ کر خدا حافظ کر دیا اور اس کی باتیں سوچ کر وہ مسکرا دی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے اس انسان سے بھی محبت ہو سکتی ہے، ہدا خود سے سوچتے ہوئے کہتے ساتھ سر پر چپت لگا گئی، اور پھر مسرت محترمہ کی آواز پر ہوش میں آتی وہ فون اوپر ہی رکھتی نیچے کی طرف پڑ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زوبیہ لان میں کھڑی ٹہل رہی تھی۔ آج صبح سے ہی اس نے وحاش کو نہیں دیکھا تھا، وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے وہ صبح سے کہاں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو زوبیہ؟ مشل اسے لان میں دیکھتی اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں یار، تم نے وحاش کو دیکھا ہے؟ صبح سے پتہ نہیں کہاں ہے۔ زوبیہ پریشان سے مشل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ اس نے آج سے آفس جوائن کر لیا ہے نا، اس لیے مشل نے اسے بتایا۔ زوبیہ کو یہ سن کر کافی خوشی ہوئی، مگر یہ بات اگر وحاش اسے خود بتاتا تو اسے زیادہ اچھا لگتا۔ تم یہی سوچ رہی ہو نا، یہ وحاش نے تمہیں کیوں نہیں بتایا؟ مشل اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگاتے ہوئے بولی تو زوبیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہوا یوں کہ چاچو نے اسے زبردستی بھیجا ہے آفس کہ اگر زوبیہ سے شادی کرنی ہے تو کچھ ذمہ دار ہو، تو بس اسی لیے اسے تمہیں بتانے کا موقع نہیں ملا، تمہاری خاطر گیا ہے وہ۔ مشل نے اسے مسکراتے ہوئے صبح کا واقعہ بتایا جس پر زوبیہ بھی ہنس دی۔ اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ، زوبیہ ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی ہارن بجا اور دونوں کا دھیان اس طرف گیا۔ گاڑی پورچ میں رکی، وحاش اور ارباب گاڑی سے اترے اور دونوں کی نظر لان میں گئی۔ آ گئے ہیں تمہارے ہونے والے وہ، مشل اسے چھیڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارباب بھی اپنے قدم اندر کی طرف اٹھا گیا اور وحاش مسکراتے ہوئے زوبیہ کی طرف بڑھا۔ میرا انتظار کیا جا رہا تھا؟ وحاش اس کی طرف بڑھتا مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ خیریت ہے نا، طبیعت ٹھیک ہے؟ آفس جوائن کر لی ہے؟ زوبیہ مسکراتے ہوئے سینے پر بازو باندھ کر اس سے پوچھنے لگی۔ صرف تمہاری خاطر میں نے ہاں کی ہے، وحاش اسے بتانے لگا۔ زوبیہ ہنستی اور نظریں جھکا گئی۔ ویسے کسی نے صحیح کہا ہے، محبت اچھوں کو سیدھا کر دیتی ہے۔ زوبیہ مسکراتے ہوئے اس پر ایک نظر ڈال کر بتانا چاہا۔ وحاش اسے دیکھنے لگا۔ اڑا لو مذاق، اڑا لو، وحاش اس کی بات کو کندھے اچکا کر اسے کہنے لگا۔ زوبیہ اپنی ہنسی ضبط کرنے لگی۔ نہیں، مجھے واقعی خوشی ہوئی ہے، میں خود بھی چاہتی تھی کہ اب آپ خود کو مصروف کریں، اچھا کیا۔ زوبیہ اب کی بار سنجیدہ لہجے میں اسے کہنے لگی۔ وحاش اس بات میں سر ہلا گیا۔ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، وحاش نے اسے بتایا، جس پر زوبیہ اس بات میں سر ہلا گئی اور دونوں مسکرا گئے۔ اب تھک گئے ہوں گے، اندر چل کر کھانا کھا لیں، زوبیہ اس کے لیے فکر مند ہوتی کہنے لگی، اور وہ دونوں اندر کی طرف بڑھے۔ اسے واقعی زوبیہ کا اپنے لیے فکر مند ہونا بے حد اچھا لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
آج موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا، آسمان میں بادل بنے ہوئے تھے۔ ارباب مشل کھانا کھا کر واپس کمرے میں آئے تو مشل بالکنی کی طرف بڑھی جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جیسے جسم کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی تھی، ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ ارباب نے اسے دیکھا۔ مشل تمہیں سردی لگ جائے گی؟ ارباب اس کے لیے فکر مند ہوتا اسے پکارتے ہوئے کہنے لگا۔ مشل نے اسے دیکھا۔ مجھے لگے گی نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشل اسے جواب دیتے ساتھ اس ہوا کو محسوس کرنے لگی جو اسے بہت اچھا فیل کروا رہی تھی کہ تبھی بارش شروع ہو گئی۔ مشل کا چہرہ کھل اٹھا، وہ بارش کی دیوانی تھی، اسے بارش میں بھیگنا بہت پسند تھا۔ ارباب اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے بارش میں بھیگتا پا کر ارباب کی پریشانی مزید بڑھی اور مجبوراً اسے بالکنی میں جانا پڑا۔ وہ بالکنی میں آیا اور مشل کا بازو تھام کر زبردستی اسے روم میں لانے لگا۔ مشل گھور کر اسے دیکھنے لگی۔ اس سے تمہاری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تمہیں معلوم ہے نا کہ بارش تمہیں سوٹ نہیں کرتی، فلو ہو جاتا ہے اور فیور بھی۔ پرواہ ہے بھی یا نہیں اپنی؟ ارباب کمرے میں لاتے ہوئے اسے کے لیے فکر مند ہوتا غصے سے کہنے لگا۔ مشل نے ارباب کو دیکھا۔ خاموشی سے اپنے اسٹالر کھولتی وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے وارڈروب کی طرف بڑھی۔ وہ لان کا سوٹ لیتی خاموشی سے باتھ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ جب کارپٹ سے اس کا پیر اڑا، اس سے پہلے وہ گرتی، ارباب نے اسے سہارا دیا۔ مشل نے اسے دیکھا اور ارباب کی نظر اس پر گئی۔ گیلے بال ارباب کے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ ارباب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا آیا اور اس کے قریب ہوا۔ مشل گھبرا گئی، وہ اپنے جذبات پر نہ چاہتے ہوئے بھی قابو نہیں پا سک رہا تھا۔ مشل کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ارباب نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ مشل کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ سی دوڑی، اس کا وجود کپ کپانے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اسے نہیں روک سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا محرم تھا۔ ارباب نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لانے لگا۔ مشل کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مانو ابھی باہر آ جائے گا۔ ایک دم اس کے ذہن میں ارباب کے کہے گئے الفاظ گردش کرنے لگے اور وہ ہوش میں آتی اس سے دور ہوئی۔ ارباب نے اسے دیکھا، وہ بغیر کچھ کہے باتھ روم میں بند ہو گئی اور ارباب کو لگا شاید مشل کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی۔ وہ غصے سے اپنی داڑھی کھجانے لگا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔